بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو کوڈ نمبر 5619 بی ایس عربک اور ایم اے عربک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور دیگر جامعات کے عربی زبان و ادب کے طلباء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع جزیرہ نمایاں عرب کا تعارف ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ملک عرب کو جزیرہ نما عرب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے 3 اطراف پانی ہے اور ایک طرف خشکی ہے۔ ایک طرف خشکی ہونے کی وجہ سے اسے جزیرہ نما کہا جاتا ہے اور یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی شمالی سرحدیں شام اور عراق سے ملتی ہیں، جنوبی سرحدیں بحر ہند سے ملتی ہیں، مشرق میں خلیج فارس اور عمان کے علاوہ بحر ہند واقع ہے، اور مغرب میں بحر احمر یا آپ اسے بحر قلزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس جزیرہ نما کے اندر پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جسے کوہ سرات کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ شام کی سرحدوں سے جا کر ملتا ہے۔ جزیرہ نما عرب کو قدرتی طور پر جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مغربی حصہ اور مشرقی حصہ۔ مغربی حصہ کوہ سرات کے دامن سے لے کر بحر احمر تک پھیلا ہوا ہے۔ اسے نشیبی علاقہ بھی کہتے ہیں، تہامہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا موسم شدید گرم ہوتا ہے اور اسے تہامہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ تہامہ کا معنی ہے پیاس لگنے کی جگہ۔ اور مشرقی حصہ جو دوسرا ہے وہ ابھرا ہوا ہے، اس سرحد عراق سے ملتی ہے، اس لیے اس کو نجد کہتے ہیں، یعنی اونچی زمین۔ ان دونوں حصوں کے درمیان ایک زمین کا ٹکڑا ہے جسے حجاز کہا جاتا ہے، اور حجاز جو ہے ان دونوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے۔ حجاز کے مشہور شہر ہیں، حجاز کے اندر مشہور شہر ہیں اور وہ بڑے بڑے شہر پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے 2 جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہیں اور مشہور بھی ہیں پوری دنیا میں۔ ایک مکۃ المکرمہ ہے اور دوسرا مدینۃ المنورہ ہے۔ ان دونوں کا تعارف اختصار کی وجہ سے میں نہیں کرا رہا کیونکہ یہ دونوں تعارف کے محتاج ہی نہیں ہیں۔ یمن، آگے چلتے ہیں۔ یمن اور اس کے مشہور شہر۔ یمن کا سب سے پہلا جو مشہور شہر ہے وہ نجران ہے۔ یہ تاریخ میں ادب عربی کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کے لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ یہاں مکہ مکرمہ میں جیسے مسلمانوں کا ایک کعبہ ہے، یہاں بھی اسی طرح عیسائیوں نے ایک اپنے لیے عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جیسے مسلمانوں کا کعبہ ہے مکہ میں۔ اور یمن کا دوسرا شہر صنعاء ہے۔ اس کے شمال مشرق میں معارب کا وہ مشہور شہر آباد ہے جسے سبا بھی کہتے ہیں، اور یہ شہر جو ہے وہ ملکہ سبا یہیں کی رہنے والی تھی، اس وجہ سے اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے بھی اسے شہرت ملی ہے۔ یہاں ایک ڈیم تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں سد معارب کے نام سے آیا ہے، جو بعد میں ایک مشہور سیلاب کے اندر بہہ گیا تھا یہ ڈیم۔ اور یہاں کے جو رہنے والے تھے، معارب کے اندر جو لوگ رہنے والے تھے، یہ لوگ قبیلہ ازد کے باشندے تھے۔ یہ یہاں سے ہجرت کر کے عمان چلے گئے تھے۔ اب عمانی لوگ جو ہیں در حقیقت وہ معارب سے میگریٹڈ ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ حجاز کے اس جنوبی حصہ میں حضر موت کا علاقہ ہے جس کے شمال میں شہر احقاف آباد ہے جہاں قوم عاد رہتی تھی، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ احقاف میں بھی آیا ہے۔ جزیرہ عرب جو ہے اس کا مشرقی علاقہ جو عمان سے عراق کی حدود تک پھیلا ہوا ہے اسے بحرین کہتے ہیں، اور بحرین کا مشہور شہر حجر ہے۔ یہاں کھجور اعلیٰ قسم کی پائی جاتی ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور